بدقسمتی سے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے اور معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے جن سخت اصلاحاتی اقدامات کی ضرورت ہے وہ اقدامات لینے کے حوالے سے نہ ہی حکومت پرعزم ہے اور نہ ہی دکھائی دیتی ہے اور نہ ہی اس میں ایسے اقدامات لینے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس نے ملک کا ڈبہ گول کر دیا ہے اور اب ملک کا ڈبہ گول کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہے۔ بھائی تو جس جہاز سے آیا ہے اسی جہاز میں بیٹھ کر، اور اگر جہاز کا ٹکٹ نہیں مل رہا، بہت سے لوگ بائی کار بھی آئیں، تو کار سے ہی واپس چلا جا، پر اس ملک پر رحم کر اور اس عوام پر اور واپس چلا جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عامر خان۔ چینل کو سبسکرائب اینڈ فالو کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔ آپ لوگوں کی اس تھوڑے سا ایفرٹ سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے۔ آپ لوگوں کی اس سپورٹ کے بغیر جی ہاں یہ بالکل بھی ممکن نہیں۔ جی ہاں، آج بات کریں گے اسحاق ڈار صاحب پہ۔ ہمیں اپنی معاشی حقیقت تسلیم کرنے کی اس وقت شدید ضرورت ہے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہو رہا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے واضح کیا ہے کہ حکومت بیرونی قرضوں کے معاملے پر مذاکرات کر رہی ہے۔ اس سے ہمیں ان کے اس دلیرانہ دعوے پر حیرت ہوتی ہے کہ ملک قرضوں کی ادائیگیاں بروقت کرے گا یا نہیں۔ توقعات کے مطابق اسحاق ڈار کی بجٹ تقریر کھوکھلے دعووں سے بھرپور تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اس وقت جب ملک کو تاریخ کے بدترین بحران کا سامنا ہے، ایسے میں انہوں نے عوام دوست یا مقبول بجٹ پیش کیا، تاہم بجٹ میں آنے والے معاشی بحران کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا۔ بجٹ پیش کرنے کے بعد ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آئی ایم ایف کے سخت موقف کو جغرافیائی سیاست سے منسوب کیا، اور وہ ابھی تک یہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے آئی ایم ایف ان پر اعتماد کرنے سے ہچکچا رہا ہے۔ زیادہ تر اقتصادی ماہرین اتفاق رائے کرتے ہیں کہ اس عوامی بجٹ میں سخت اصلاحاتی اقدامات نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے قرضے واپس لوٹانا مزید مشکل ہو جائے گا۔ یہ بجٹ ایک ایسی حکومت نے پیش کیا ہے ناظرین جس کی آئینی مدت صرف 2 ماہ رہ گئی ہے، لیکن اسحاق ڈار اب بھی خوابوں کی دنیا میں جی رہے ہیں اور اس پاکستانی عوام کو بھی خوابوں میں اڑا رہے ہیں۔ ووڈو اکنامکس پر ان کا یقین غیر متنازل ہے اور ان کے اس یقین نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ معروف ماہر معیشت اور پرسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر عاطف میاں نے پاکستان کی صورتحال کا سری لنکا اور گھانا سے موازنہ کیا ہے۔ یہ دونوں ایسے ممالک ہیں جو ڈیفالٹ ہو چکے ہیں۔ اس پر اسحاق ڈار نے کافی سخت رد عمل دیا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرض لوٹانے کی تاریخ کو ری شیڈول کرنے سے آخر حاصل کیا ہوگا؟ ہم ابھی باضابطہ طور پر ڈیفالٹ نہیں ہوئے، لیکن ہم اس کے بہت قریب ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم آنے والی مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہیں؟ جب کوئی حقیقت تسلیم کرنے سے انکاری ہوتا ہے تب زیادہ دشوار صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس ایسے بہت سے ممالک کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے اس سے بھی بدتر مالیاتی حالات کا سامنا کیا، لیکن پہلے اپنی مالی حالات کی حقیقت کو تسلیم کر کے اور پھر اپنی گرتی ہوئی معیشت کے حوالے سے سخت اصلاحاتی اقدامات کر کے وہ اپنی مشکلات کو موقع میں بدلنے میں کامیاب ہوئے۔ مثال کے طور پر بھارت کی مثال لے لیتے ہیں۔ 1991 میں اس طرح کی صورتحال کا سامنا کیا تھا جب ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر 1 ارب 20 کروڑ ڈالر سے بھی کم رہ گئے تھے اور بیرونی ادائیگیوں کے وعدوں کی وجہ سے ڈیفالٹ ہونے سے صرف چند ہفتوں کی دوری پر تھا۔ آئی ایم ایف نے اپنا قرض پروگرام معطل کر دیا تھا اور عالمی بینک نے بھی تعاون کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ڈیفالٹ ہونے سے بچنے کے لیے حکومت نے متعدد اقدامات لیے، جیسے اپنے سونے کے ذخائر کا بڑا حصہ بینک آف انگلینڈ اور یونین بینک آف سوئٹزرلینڈ کو بطور ضمانت دیا ہوگا تاکہ قرضے کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے زر مبادلہ حاصل کیا جا سکے۔ 1991 میں بھارتی وزیر خزانہ منموہن سنگھ کی جانب سے کی جانے والی بجٹ تقریر یادگار تقریر تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جس طویل اور دشوار سفر کا آغاز کیا ہے اس میں آگے آنے والی مشکلات کو میں کم نہیں کر سکتا، لیکن جیسا وکٹر ہوگو نے ایک بار کہا تھا، زمین پر موجود کوئی بھی طاقت اس خیال کو نہیں روک سکتی جس کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔
ایک جانب وہ آنے والے چیلنجز سے خبردار کر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب وہ پر اعتماد تھے کہ سخت لیکن ضروری اصلاحات کر کے وہ بھارتی معیشت کی صورتحال کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھارت نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور اس وقت کی بھارتی حکومت کی جانب سے لیے جانے والے اصلاحاتی اقدامات کی وجہ سے بھارت دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن کر ابھرا۔ حکومت تبدیل ہونے کے باوجود پالیسیوں پر عمل درآمد کو جاری رکھا گیا، اور اسی نے بھارت کی معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جی ناظرین، ہم بھی حالیہ بحران کو ایک موقع میں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ بدقسمتی سے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے اور معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے جن سخت اصلاحاتی اقدامات کی ضرورت ہے، وہ اقدامات لینے کے حوالے سے نہ ہی حکومت پرعزم ہے اور نہ ہی دکھائی دیتی ہے، اور نہ ہی اس میں ایسے اقدامات لینے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس نے ملک کا ڈبہ گول کر دیا ہے، اور اب ملک کا ڈبہ گول کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں آیا نہیں، لایا گیا ہے۔ بھائی، تو جس جہاز سے آیا ہے اسی جہاز میں بیٹھ کر، اور اگر جہاز کا ٹکٹ نہیں مل رہا، بہت سے لوگ بائی کار بھی آئیں، تو کار سے ہی واپس چلا جا، پر اس ملک پر رحم کر اور اس عوام پر، اور واپس چلا جا۔ کسی قابل معیشت دان کو جگہ دے تاکہ اس بگڑتی ہوئی ملک کی صورتحال پر قابو پایا جا سکے۔ بھارت نے ملک کو بحران سے باہر نکالنے کے لیے ماہر معیشت کی خدمات حاصل کیں، جبکہ ہمارے ملک میں معیشت کا پہیہ ایک اکاؤنٹنٹ کے ہاتھ میں ہے، جن کی واحد سند یہ ہے کہ ان کا تعلق ایک طاقتور حکمران جماعت سے ہے۔ ملک کو بگڑتی معیشت اور تیزی سے بڑھتی ہوئی افراط زر کے ذریعے جمود کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ بڑھتی ہوئی بے روزگاری کی وجہ سے سنگین معاشی اور سماجی مسائل نے جنم لیا ہے۔ سیاسی وجوہات کی بنا پر سخت فیصلے لینے سے گریز کیا جا رہا ہے، جس سے ملک کا مستقبل داؤ پر لگ رہا ہے۔ اسحاق ڈار کا یہ دعویٰ ہے کہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہو رہا، اسکیل کی جانب اشارہ کرتا ہے جو معاشی انتظام کے نام پر کھیلا جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار شاید معیشت کی موجودہ صورتحال کی پوری طرح ذمہ دار نہ ہوں، لیکن بحران کو حل کرنے میں ان کی نااہلی نے معاشی بحران کو مزید سنگین بنانے میں حصہ ضرور ڈالا ہے۔ عاطف میاں نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کی معیشت بحران سے تباہی کی طرف جا رہی ہے، جبکہ ملکی نظام بے قابو ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی عاطف میاں ہیں جنہیں IMF نے دنیا کے 25 ٹاپ نوجوان ماہر معیشت میں شامل کیا ہے۔ وہ اپنے حالیہ ٹویٹس میں PDM حکومت کی بد انتظامی کو کچھ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: اس حکومت نے کسی منصوبہ بندی کے بغیر مرکزی بینک کے گورنر کو تبدیل کر دیا، اپنے ہی تعینات کردہ وزیر خزانہ کے خلاف ہو گئے، اور آخر میں وزیر اعظم کے قریبی رشتہ دار کو ان کی جگہ عہدے پر تعینات کر دیا۔ اہلیت جائے باہر میں۔ یہی ہوتا ناظرین چلا آ رہا ہے 70 اور 75 سال دہائیوں سے۔ ملک میں جاری سیاسی افراتفری اور اقتدار کے کھیل نے معاشی عدم استحکام میں اضافہ ہی کیا ہے۔ اس صورتحال میں ایسا بجٹ دینے کی منطق سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس کے علاوہ بجٹ میں طے کیے جانے والے ریونیو اہداف کے حوالے سے بھی سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ بہت سے ماہر معیشت اتفاق کرتے ہیں کہ یہ اہداف حقیقت کے منافی ہیں۔ ہمارے وزیر خزانہ اعداد و شمار کے ساتھ کھیلنے کے پرانے کھلاڑی ہیں۔ یہ روپیہ ملک کو مزید گہرے بحران میں ڈھکیل دے گا۔ ملک کو اس وقت بیان بازی کی نہیں بلکہ دلیرانہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اگر IMF کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوتے تو ان کے پاس اس حوالے سے پلان B بھی موجود ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حکومت میں بھی کسی کو اس خفیہ پلان کے حوالے سے علم نہیں۔ اگر وزیر خزانہ کو یہ گمان ہے کہ وہ دوست ممالک سے پیسے حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ان کی سب سے بڑی بھول ہے۔ کوئی بھی ملک مفت میں پیسے دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اپنا پیسہ ملک میں لانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہمیں کیا بیوقوف بناتے ہیں کہ ہمیں وہ پیسے دے دے گا، وہ پیسے دے دے گا۔ ارے ان کا اپنا پیسہ جو ہے اگر وہی لے آئیں تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں پاکستانیوں ملک کا قرضہ اور ملک کے حالات بہتر ہو جائیں۔ اور اگر ان کو کوئی مفت میں پیسے دے بھی دیتا ہے، دینے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے، تو اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو یہ عارضی طور پر معیشت کو سہارا دے گا، لیکن معیشت کو بہتر بنانے کے لیے بنیادی ساختی مسائل کا حل ثابت نہیں ہوگا۔ موجودہ صورتحال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت بالخصوص وزیر خزانہ کو پتہ ہی نہیں کہ ملک کس جانب جا رہا ہے۔ لوگوں کا نظام پر سے بھروسہ اٹھ گیا ہے
اور بھروسہ کھوکھلے وعدوں سے بحال نہیں ہوتا، نہ ہی کیا جاتا ہے۔ وقت تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، بس دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی توفیق دے اور انہیں یہاں سے دفع ہونے کی توفیق دے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور آگے شیئر کریں۔